السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں، بچوں کے حوالے سے ہے۔ جو اکثر ہمیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے گم ہو جا رہے ہیں یا کوئی انہیں لے جا رہا ہے، تو یہ صرف اور صرف والدین کی لاپرواہی کا سبب ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ چھوٹے بچے ریلوے اسٹیشنوں، اسپتالوں اور پارک اور خاص طور پر شاپنگ مالوں یا بازاروں میں والدین سے بچھڑ جاتے ہیں۔ کہیں بچے بچھڑ بھی جاتے ہیں، کہیں گم ہو جاتے ہیں، اپنی کئی اور راہ لے لیتے ہیں یا کوئی انہیں ہاتھ پکڑ کر لے بھی جائے۔ تو والدین کو کیا کرنا چاہیے، اس کو آپ سماعت کریں۔ وجہ کوئی بھی ہو، بچے کا ایک لمحے کے لیے والدین کی نظروں سے اوجھل ہو جانا کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ تو چند گزارشات ہیں میری آپ سے کہ کوشش کریں کہ بچوں کو بلا ضرورت بازار نہ لے کر جائیں۔ پارک میں بچے کھیلنے لگے تو آپ یا تو ساتھ کھیلیں یا ان کو نظروں کے سامنے کھیلنے دیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، ریلوے اسٹیشن یا اسپتال میں اکثر رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو بچوں کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں۔ اگر ممکن نہ ہو تو بچوں کو آگے چلنے دیں اور آپ پیچھے چلتے ہوئے ان پہ نظر رکھیں، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا کہ بچے جو ہے آپ کی نظروں کے سامنے رہیں گے۔ ضروری اشیاء یا کھانے پینے کی چیزیں، جو اکثر کھانے پینے کا سامان ہم کہیں پکنک پر جاتے ہیں تو لے جاتے ہیں، ساتھ رکھیں۔ اکثر خریدی بھی ہو تو بچوں کو اکیلا نہ چھوڑ کر جائیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز، اگر آپ کہیں پکنک شاپنگ مال گئے ہیں یا پکنک پر گئے ہیں اور آپ کو کوئی کھانے کی چیز خریدنی ہے، تو ہم اکثر بچوں کو جگہ پر چھوڑ کر جو ہے چلے جاتے ہیں، تو ایسا ہم ہرگز نہ کریں۔ بچے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیچھے آنے کے اس میں جو ہے وہ کہیں اور نکل جائیں، تو یہ بات کا خاص آپ لوگ دھیان رکھیں۔ جب بھی گھر سے باہر جائیں، 4 سال سے کم عمر بچوں کی جیب میں والد یا بڑے بھائی کا ایک پرچی پہ فون نمبر لکھ کر ڈال دیں، تاکہ اگر بچہ کہیں گم ہو جائے تو وہ فون نمبر اس کے پاس جو ہے وہ کسی کو اگر دے دے گا، بتا دے گا کہ یہ فون نمبر پہ کال کر دو، تو وہ کال کرنے سے جو ہے بچہ آپ کے پاس محفوظ طریقے سے آ جائے گا۔ یا بچوں کے ہاتھ میں ایک بینڈ باندھ دیں جس پہ گھر کا پتہ لکھا ہو، یا اس کے جیب میں کچھ پتہ وغیرہ لکھ کر ہم رکھ دیں۔ 4 سال اور اس سے بڑے بچوں کو والد کا اور والدہ کا فون نمبر یاد کرا دیں۔ بچے کو ایڈریس بھی پتہ ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ فون نمبر بھی، موبائل نمبر بھی یاد ہونا چاہیے۔ بچوں کو گھر کے اطراف میں موجود کسی مشہور جگہ کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اگر کہیں بچہ گم ہو جائے اور اس سے اگر کوئی پوچھے کہ بیٹا آپ کہاں رہتے ہو، اور وہ صحیح بتا نہیں پائے، اپنا ایڈریس کنفرم نہیں کرا سکے، تو آس پاس گھر کے کوئی بڑی جگہ ہو، کوئی ایسا نام ہو یا کوئی ایسا پوائنٹ ہو جس سے بچہ جس کو ملا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ پوائنٹ، یہ جگہ جو ہے اس جگہ پر ہے، تو وہ وہاں تک کے بچے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اگلی بات ہے کہ کہانی یا رول پلے کی مدد سے بچوں کو بتائیں کہ اگر وہ والدین سے بچھڑ جائیں تو اسی جگہ کھڑے رہیں۔ یعنی کہ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ اگر ہم کہیں بچھڑ بھی جائیں تو آپ کو اسی جگہ پر کھڑے رہنا ہے، ادھر ادھر ڈھونڈنے ہم کو نہیں نکلنا ہے، ہم آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ این ممکن ہے کہ والدین انہیں ڈھونڈ لیں، اور یہ ہو جائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ اگر والدین نہ آئیں تو سب سے پہلے پولیس یا سیکورٹی گارڈ سے مدد طلب کریں۔ بچے کو ہم یہ بھی سکھائیں، سمجھائیں کہ اگر آپ اور ہم کہیں گم ہو جائیں، ہم آپ کو نہیں ڈھونڈ پائیں، آپ ہمیں نہیں ڈھونڈ پائیں، تو سب سے پہلے یہ کریں کہ پولیس اسٹیشن جو ہو وہاں پر ہم خبر کریں۔ اگر پکنک اسپاٹ پر ہیں تو وہاں پر کوئی گارڈ ہوگا، شاپنگ مال میں کوئی گارڈ ہوگا، ہے نا، تو کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں، اسپتال ہے نا، یا ریلوے اسٹیشن ہے، تو وہاں پہ گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں، تو بچہ جو ہے ان کو اپنی سمسیا بتائے، پرابلم بتائے کہ میرے پیرنٹس جو ہے مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، تو میرا یہ ایڈریس ہے، یہ فون نمبر ہے، اس پہ پلیز کال کر دیجیے۔ تو بچے کو کم سے کم اتنا ضرور یاد کروا دیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، اگر پولیس اطراف میں موجود نہ ہو تو کسی ایسی لیڈیز سے مدد طلب کرے جس کے ہمراہ بچے ہوں۔
مطلب بچے کو یہ بھی سکھائیں کہ اگر آپ پولیس پاس میں نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے، اور اگر آپ کو کسی سے مدد لینا ہے تو کسی ایسی لیڈیز کو آپ انفارم ان کو بتائیں جس کے پاس بھی آلریڈی کوئی بچے ہوں، تاکہ وہ اس کے اندر ایک بچے کو لے کے جو سمپیتھی ہوتی ہے، جو ایک ہمدردی ہوتی ہے، وہی ہمدردی جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ وہ ان بچوں کے ساتھ بھی دکھائے گی، تو وہ بہتر طریقے سے اس کو مینیج کر لے گی کہ اس بچے کو کہاں چھوڑنا ہے یا اس کے پیرنٹس سے اس کو ملانا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ ہر راہگیر کو نہ بتائیں کہ والدین کی تلاش میں ہیں، مطلب بچے کو یہ بھی بتائیں کہ ہر کسی کو نہ بتا دیں وہ کہ میں گم ہو گیا ہوں یا مجھے کہیں چھوڑ دیں یا میرا فون نمبر یہ ہے یا میرا ایڈریس یہ، کہ ہر کسی کو بتانے کی بات یہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے ہمراہ کہیں جائیں۔ بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی آپ کو کہیں لے کر بھی جائے تو ہرگز بھی آپ کو اس کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے بچھڑنے کی صورت میں سنسان علاقہ یا راستے کی طرف نہ جائیں، بلکہ گنجان علاقے میں رہے، مطلب جہاں ایک بھیڑ سی ہو یا پھر جہاں پہ لوگ جمع ہوں تو وہاں پر رہے، لیکن جو ہے کہ سنسان علاقے میں ہرگز نہ جائیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کوشش کریں کہ بچوں کو دستک ہونے کی صورت میں گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے بھی نہ بھیجیں۔ اگر گھر پر کوئی دستک دے آپ کے، تو کوئی آئے گھر پہ اور کسی نے دستک دی ہے تو دروازہ کھولنے کے لیے جو ہے آپ بچوں کو نہ بھیجیں، بلکہ جو ہے بڑے خود ہی دروازہ اوپن کریں، دروازے کو کھولیں۔ اگلا پوائنٹ ہے بڑوں کا فون نمبر یاد کرانے کے لیے فون پر نمبر ڈائل کرائیں، ہے نا۔ بچوں کو اب جو آپ کو فون نمبر یاد کرانا ہے تاکہ بچوں کو اگر موبائل نمبر فون نمبر یاد رہے گا تو ان کا ملنا اور بھی آسان ہو جائے گا، تو بچوں کو اس کی پریکٹس کرائیں کہ فون کیسے لگا سکتے ہیں، آپ کال کریں گے، یا کاغذ یا چارٹ پیپر پر فون بنا کے مشق کروائیں، ہے نا۔ یا پھر بچوں کو سکھائیں کہ دیکھو یہ موبائل ہے تو آپ کو اس طرح سے جو ہے کال کرنا ہے، یا یہ فون ہے تو آپ کہیں بھی کسی جگہ سے بھی جو ہے ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، جس سے کہ ہم آپ کے پاس آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ یا کسی دیوار پہ فون لکھ کر لگا دیں اور بچے سے کہیں کہ اسے دہرائیں یہاں تک کہ یاد کر لیں، یا پھر اپنا جو موبائل نمبر ہے وہ گھر کی کسی دیوار کے اوپر کسی جگہ کے اوپر لکھ دیں، تاکہ بچہ اس کو بار بار جب دیکھے گا، اس کو یاد کرے گا، اس کو پڑھے گا تو اس کو یاد ہو جائے گا، اور اس کا یاد ہونا اس کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ اسکول بیگ کے اندر کی جانب گھر کا پتہ اور والد یا کسی بڑے کا فون نمبر لکھ دیں۔ تو سبھی والدین اس بات کا دھیان رکھیں کہ بچے کے جو بیگ رہتا ہے، بیگ کے اوپر آج کل اوپر جو ہے کہ کھانا آتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے بچے کا نام، ایڈریس، اس کا پیرنٹس کا نام، موبائل نمبر، یہ سب لکھ کر جو ہے ایک سلپ کے دوارا جو ہے اس میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو بچے کے بیگ کے اندر بھی جو ہے اندر بھی رکھ دیں اور باہر بھی لگا دیں، تاکہ بچے کو آسانی سے جو ہے کہیں گم ہو جانے پر پہنچایا جا سکے۔ اور بچے کو سمجھا دیں کہ اگر اسکول سے لینے والے کو دیر ہو جائے تو ڈیوٹی ٹیچر کو بتائیں اور ان کے ساتھ رہیں، یا اسکول کے گارڈ کے پاس رہیں، کلاس میں نہ ٹھہریں۔ بچے کو یہ بھی سمجھائش کریں کہ اگر اسکول چھٹی ہو گئی ہے اور آپ کو گھر سے ابھی تک کوئی لینے کے لیے نہیں آیا ہے تو آپ جو ڈیوٹی انچارج ہے اس کو بتائیں، یا پھر جو گارڈ ہے اس کے پاس کھڑے رہیں، تاکہ جو ہے کہ آپ کو لینے کے لیے آئیں تب آپ ان سے مل جائیں اور کلاس میں نہ رہیں۔ اگلا ہے کہ اسکول بس کے اندر ٹرپ ہو جانے کی صورت میں بچوں کو سکھائیں کہ بس کا ہارن بجانا شروع کر دیں، اس وقت تک بجائیں جب تک کوئی مدد کو نہ آ پہنچے۔ اگر ہاتھ سے ہارن بجاتے تھک جائیں تو بٹ سے بجانا شروع کر دیں۔ اگر کوئی کھڑکی کھل سکے تو مدد کے لیے آواز بھی لگائیں، ہے نا۔ اگر ایسی کنڈیشن بھی بنے بچوں کو بس کے اندر بھی تو وہ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مندرجہ بالا حفاظتی تدابیر یاد کرانے یا بتانے سے بہتر ہے کہ رول پلے کے ذریعے سے سمجھائیں۔ بچے کو آپ رول پلے کر کے بھی سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کہیں ہم سے بچھڑ جائیں، گم ہو جائیں تو آپ جو ہے اس طرح سے مدد لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ طریقے سے جو ہے گھر خود کو لا سکتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ والدین سے یہی درخواست ہے، یہی گزارش ہے کہ یہ جو ٹپس بتائے گئے ہیں اس کے اوپر عمل کریں، اس کو جو ہے بالکل بھی لائٹلی نہ لیں، یہ بہت اہم اور ضروری ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ آئے دن بچوں کا جو گم ہو جانا سننے میں آتا ہے، معلوم ہوتا ہے، تو ایک بڑا سا دکھ ہوتا ہے، بالکل پیرنٹس کے اوپر تو ایک قیامت سی گزرتی ہوگی۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ضرور کہیں نہ کہیں ہماری کوئی لاپرواہی کا سبب بنا ہے، جس کی وجہ سے آج جو ہے ہماری آنکھوں کے تارے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ دن دو دن میں وہ مل بھی جاتے ہیں، لیکن کئی بچے ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے ہیں۔ تو آپ اس بڑے نقصان سے جس کا خمیازہ نہیں پورا کیا جا سکتا، تو جو ہے کہ آپ لہٰذا دھیان رکھیں، اپنے بچوں کا اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور اسی طرح سے ان کی حفاظت کرتے رہیں جب تک کہ وہ خود کفیل نہ بن جائیں کہ وہ محفوظ طریقے سے گھر سے جائیں اور گھر پر آ سکیں، تب تک کہ ان کی حفاظتی اقدام جو ہے کرنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹاپک آج کا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک پر میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔